اور ایک دفعہ زندگی میں پھر سے خوشیوں بھرا تہوار آیا جس کو ہم عید کہتے ہیں۔ میری طرف سے آپ سب کو بہت عید مبارک۔ ایسے ہی جنگل میں ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ اپنے اپنے گھروں میں سوادشٹ پکوان بنا کر تمام پکشی پرندے کھا رہے تھے۔ مما مما مجھے آج 200 روپے دینے ہیں، آج عید کا دن ہے مما، میں نے آج 200 لینے ہیں آپ سے۔ ایسے ہی چھوٹی گڑیا کہتی ہے، ہاں ہاں میری بیٹی، آپ میں سے 200 ہی لے لینا، آپ جو کہو گے آپ وہ کھا لینا آج۔ مما مجھے آج 200 لینا ہے۔ ایسے ہی رانو چڑیا بہت غریب تھی اور اس کی بیٹی اس سے 200 مانگ رہی تھی۔ رانو چڑیا اپنی بیٹی کو 200 دے دیتی ہے اور اپنی بیٹی سے بہت لگن اور پیار کرتی تھی، اور اسی جنگل میں دشت کوے رہا کرتے تھے، وہ تو رانو سے بہت زیادہ جلتے تھے۔ ایسے ہی کالو کوا کہتا ہے، گوری گوری وہ دیکھو چھوٹی گڑیا چلو آؤ اس کو تنگ کرتے ہیں، اس کو تنگ کر کر مجھے بہت مزہ آتا ہے۔ آج تو عید کا دن ہے، اس کو کچھ کھانے کا لالچ دیتے ہیں، دیکھنا اس کے منہ میں کیسے پانی آتا ہے۔ ارے ارے ہاں ہاں کالو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو چلو پھلوں کی ٹوکری لے کر آؤ اور اس گڑیا کے آگے رکھو۔ ایسے ہی وہ دشت کوے پھلوں کی سوادشٹ بڑی سی ٹوکری لا کر گڑیا کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ گڑیا کے منہ میں پھلوں کو دیکھ کر پانی آ جائے، پر گڑیا تو ٹھوکریں کھا کھا کر بڑی ہوئی تھی، وہ ان کی باتوں میں نہ آتی۔ ارے ارے گڑیا دیکھو سوادشٹ پھل، میں تو بہت مزے سے کھا رہی ہوں، تم نے کھانے؟ گڑیا سوادشٹ پھل دیکھو، ایپل، بنانا، اورنج میرے پاس۔ انکل کالو مجھے نہیں کھانا، آپ اپنے پھل لے جائیں یہاں سے۔ ایسے ہی چھوٹی گڑیا کہتی ہے اور اس کی ماں دور بیٹھ کر یہ سب دیکھتی ہے۔ ماں کی آنکھیں ممتا سے بھر آتی ہیں اپنی بیٹی کی یہ سمجھداری والی بات سن کر۔ رانو بہت غریب تھی۔ ایسے ہی پورا دن عید کا گزر جاتا ہے اور رانو چڑیا اپنی بیٹی کو 200 کے شاورما برگر دیتی ہے۔ مما ہم گھر چلے، مما گھر چلے۔ ایسے ہی رانو نے گھر بھی کچھ سوادشٹ پکوان بنائے ہوئے تھے جو پیسے اس نے جمع کیے۔ اے اوپر والے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو حال میں آپ رکھو وہی حال سب سے اچھا ہے۔ اوپر والے کسی کا ہمیں محتاج نہ کرنا۔ اپنی بیٹی کو گلے لگا لیتی ہے رانو اور اپنی بیٹی کو سوادشٹ پکوان کھلاتی ہے اور اپنے حال پر اوپر والے کا شکر ادا کرتی ہے جس حال میں وہ رکھے۔ مما آج بہت اچھی عید گزری ہماری۔ ہاں میری بیٹی گڑیا، آپ بہت عقل مند اور سمجھدار ہو، آپ نے آج میرا دل جیت لیا، آپ سچ مچ میری بیٹی ہو۔ ہاں ہاں مما میں آپ کی ہی بیٹی ہوں، مما میں آپ سے بہت لگن کرتی ہوں، میں آپ کی ہر بات اپنے دماغ میں رکھتی ہوں۔ ہاں میری بیٹی آپ بہت سمجھدار ہو، مجھے فخر ہے کہ آپ میری بیٹی ہو۔ گڑیا بیٹی آپ ہمیشہ میرے سر کا ایسے ہی تاج بنائے رکھنا۔ ایسے ہی رانو چڑیا اپنی بیٹی پر بہت فخر محسوس کرتی ہے اور دشت کوے یہ بیٹھ کر ساری باتیں سن لیتے ہیں اور ان دشت کووں کو آج تہوار والے دن اپنی غلطیوں پہ احساس ہوتا ہے۔ رانو بہن ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہم نے آپ کا دل دکھایا، آپ کی بیٹی کا۔ ایسے ہی گوری بھی سر نیچے جھکا لیتی ہے۔ ارے رانو مجھے معاف کر دو، رانو مجھے معاف کر دو، کرپیا کرو، میں تمہیں اگر دے نہیں سکتی تو میں تمہاری بیٹی کو ایسے ہچکیا بھی نہیں سکتی اور مجھے اپنی غلطی پر بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ رانو بہن مجھے معاف کر دو، کرپیا کرو۔ گڑیا بیٹا آپ بھی مجھے معاف کر دو۔ ارے کوئی بات نہیں، کوئی برے سے صحیح سیکھے تو اس کو برا نہیں کہتے، اس کو اچھا ہی کہتے ہیں۔ آپ نے بری باتیں کر کر اچھا سیکھا، اوپر والا مجھ پر بہت زیادہ خوش ہے جو میں نے آپ کے دلوں کو نیک کر دیا، آپ ہمیشہ ایسے ہی نیک رہنا۔
آنٹی 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 گوری، میں آپ کو بہت پیار کرتی ہوں اور میں آپ کی باتوں کا برا نہیں مانتی۔ آپ میری آنٹی ہو، آپ میری آنٹی ہو۔ آنٹی گوری آپ بہت اچھی ہو۔ یہ بات سن کر گوری کا دل اور نرم ہو جاتا ہے۔ بیٹی گڑیا مجھے بھی معاف کر دو، میں تمہارا موٹا تازہ کالو انکل ہوں۔ میری بیٹی گڑیا آپ کو جو کھانا ہو اپنے انکل کالو سے مانگا کرے۔ ارے آپ کا بہت دھنیہ واد کالو بہن اور گوری بہن، آپ نے ہمارے ساتھ اتنا اچھا تعاون کیا اور آپ نے غلطیوں سے اچھائی سیکھ لی۔ ہاں نانو، ہم نے اچھائی سیکھ لی ہے تمہاری باتیں سن کر۔ ہم تمہیں بہت زیادہ تنگ کیا کرتے تھے، ہمیں معاف کر دو۔ گوری آگے بڑھ کر گڑیا کو گلے سے لگا لیتی ہے اور ایسے ہی کالو کوا اور گوری کے بھی من میں احساس آ جاتا ہے۔ ارے کالو جی اٹھ جائیں، کالو جی اٹھ جائیں اور ناشتہ کریں، اور جو بڑے سی ٹوکری پھلوں کی پڑی ہے وہ رانو کے گھر بھی دینی ہے، کالو اٹھ جائیں۔ ایسے ہی گوری آواز لگاتی ہے۔ ہاں گوری میں اٹھ گیا، تم جاؤ ناشتہ بنا لاؤ۔ ہاں کالو جی میں ناشتہ بنا لیتی ہوں، آپ جلدی سے منہ دھوائیں اور میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ ایسے ہی کالو منہ دھونے چلا جاتا ہے اور گوری رسوئی میں چلی جاتی ہے، اور ایسے ہی وہ دونوں سوادشٹ بھوجن کرتے ہیں اور دونوں رانو کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ایسے ہی کالو کوے اور گوری نے بہت زیادہ پھل رانو کے لیے لے کر آئے۔ رانو بہن ہم آپ کے لیے سوادشٹ اور میٹھے پھل لے کر آئے ہیں۔ ارے گوری بہن آپ نے کیا معذرت کیا، یہ پھلوں کی ضرورت نہیں تھی۔ ارے نہیں رانو، ان کی تو ضرورت تھی نا، آپ تو میرے پڑوسی ہو، پڑوسیوں کے کام آتے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ ہر ایک کی مدد کرنی چاہیے اور اپنے آس پڑوس کے ساتھ اچھا تعاون کرنا چاہیے، اور ہمیں کبھی بھی کسی کو دکھ تکلیف نہیں دینی چاہیے۔